یہ ہے اجازی افیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک واقعہ پڑھا، حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ العالیہ، ان کی ایک کتاب ہے مختلف مضامین پر مشتمل ہے جس کا نام تراشے ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم مگر حافظ قرآن نہیں تھے۔ وہ ایک مجلے میں علماء کی مجلس میں ذکر چلا کہ فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے لیکن کمی یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے۔ تو یہ شیخ اس مجلس کے اندر بیٹھے تھے، یہ اس بات کو بڑے دھیان سے سنا انہوں نے اور یہاں سے چلے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے قرآن کریم لیا اور محنت شروع کر دی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے دنوں میں قرآن حفظ کیا، صرف 3 دن میں مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ کتنے دن میں؟ اور 3 دن کے بعد علماء کی اس کی بابت مجلس میں آئے اور کہنے لگے کہ میں نے الحمدللہ کتنے دن میں مکمل حفظ کر لیا؟ 3 دن میں مکمل حفظ قرآن کر لیا، اور جس کی مرضی چاہے جہاں سے مجھ سے پوچھے سوال کرے، میں ہر جگہ سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے اور پیچھے چلے، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا، بڑا نام ہے علم اور عمل کی دنیا میں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، بچپنے کا زمانہ، تزکیہ بال خان کی عمر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہنا کہتے حضور میں آپ سے استفادہ نہیں کیا ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، دنیا آپ سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم ابھی چھوٹے ہو، تم میرے پاس پڑھنے کے قابل نہیں ہو، پہلے پڑھے ہو جاؤ، اس کے بعد میں پڑھ لینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم حافظ قرآن بھی نہیں ہو، میرے پاس شاگرد ہونے کے لیے حافظ قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد قرآن کریم حفظ کرنا شروع کرتے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں الحمدللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو پڑھے گا اس کا حافظ قرآن ہوگا ضروری ہے، میں الحمدللہ حافظ قرآن پڑھ کر کے آیا ہوں، 1 ہفتے میں مکمل حفظ قرآن کر لیا۔ تو میرے بزرگوں یہ واقعات بہت ہیں، بے شمار واقعات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ ایک دو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اللہ ہمیں بھی دے سکتا ہے، اللہ نے انہیں دیا، اللہ ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ رب ان کا بھی خالق و مالک ہے، رب ہمارا بھی خالق و مالک ہے۔ ہمیں ذوق ہونا چاہیے، ہمیں طلب ہونی چاہیے، ہمیں چاہت ہونی چاہیے، جیسے ہم دنیا کے لیے تڑپتے ہیں، جیسے ہم دنیا کے لیے بلکتے ہیں، جیسے دنیا کے لیے جتن اور کوششیں کرتے ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے، ہمارا بچہ عالم بن جائے، ہمارا بچہ دیندار بن جائے، ہماری نسل میں تمدن پیدا ہو جائے، ہماری نسل دین کی طرف چلنے والی بن جائے۔ یہ مدارس اسی لیے ہیں، یہ مدارس راتوں دن جو قرآن کریم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کا مقصد نہیں ہے اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ ہمیں ان کی شان نشان ہونا چاہیے، ہمیں ان کی ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ان مدارس کی کامیابی کی سوچنی چاہیے، ہمیں ان مدارس کے اندر آنا چاہیے۔